اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآل اچھا، اب ایک مسئلہ تقلید ہی کے ضمن میں آتا ہے کہ آپ نے یہ چیز سنی ہوگی، عام طور پر یہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہے کہ تقلید کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے. دیکھیے، سب سے پہلے تو اس مسئلے کو دو مرحلوں کے اندر سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اعمال کا صحیح ہونا، اعمال کا صحیح ہونا، اعمال کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اور اگر اعمال صحیح ہو جائیں تو اس کے بعد قبولیت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر ہے، اس کو آپ 2 رکعتی نماز بالکل صحیح طریقے سے سکھا دیں، تو آپ کہیں گے کہ بظاہر تو دیکھیے یہ نماز کی بالکل صحیح ہے، تمام قواعد کے اوپر پوری اتر رہی ہے، وضو بھی ہم نے اس کو بالکل صحیح کروایا ہے، لیکن ہے یہ مثلا کافر، مثلا عیسائی ہے کوئی، اس کو آپ نے نماز پڑھوا دی. تو ایک ہوتی ہے اعمال کی صحت. کبھی تو اعمال کی صحت ہی صحیح نہیں ہوتی، یعنی وہ باطل ہوتے ہیں اعمال. اور جب اعمال صحیح ہو جائیں اس کے بعد قبولیت کا مرحلہ بھی آتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ قبول کرنے والا ہے. عام طور پر جب کبھی آپ بتائیں کہ بھئی آپ یہ باریک دوپٹے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جناب آپ یہ دیکھیے بال آپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اکثر خواتین کہتی ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے. قبولیت کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے صحت کا مسئلہ ہے. یعنی عمل صحیح ہو جائے تب قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ میاں کے اوپر چھوڑا جائے گا، لیکن عمل تو صحیح ہو پہلے. ہم باطل ایک عمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والے، باطل عمل تو اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا قبول ہونا بھی ضروری ہے، جس کے اندر اہم ترین ایک عمل کی قبولیت کی چیز ہے، وہ ہے ولایت. ولایت معصومین علیہم السلام. درود بھیجیے. ممکن ہے کہ کبھی عمل صحیح ہو جائے، مثلا مسلمان کوئی عمل کرے، عمل صحیح ہو جائے، لیکن مثلا وہ کیونکہ غیر شیعہ ہے، معصومین کے اوپر اس طرح سے اعتقاد نہیں رکھتا جیسے کہ اعتقاد رکھنے کا حکم ہے، تو اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. جیسے کہ عام طور پر اعتکاف کی، ہاں جیسے کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ فتاوے دی ہیں. یا مثلا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں، اعتکاف کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اعتکاف کے لیے اسلام شرط صحت ہے اور ایمان شرط قبولیت ہے. تو اسی طریقے سے عبادات کے اندر اکثر لوگ ولایت کو لے کر آتے ہیں. بھائی دیکھیے، ولایت کے بغیر عمل صحیح نہیں ہے نا، تشہد کے اندر شہادت ثالثہ پڑھی جائے، نہیں، وہ اعتقاد کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، لیکن تشہد کے اندر حکم ہے یا نہیں اس کا، یہ آپ اپنے مرجع کا فتویٰ دیکھیے، فقہی حکم ہے. تو وہ اگر مثلا منع کر رہا ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ شہادت ثالثہ نہ پڑھی جائے، اور پھر وہ شخص، یعنی وہ قبولیت نماز کی جو شرط ہے وہ صحت نماز کے اندر لے کر آ رہے ہیں، یہاں پر ایک غلطی ہو جاتی. تو صحت نماز کا تعلق الگ ہے، جس سے عمل ٹھیک ہوتا ہے. جب عمل ٹھیک ہو جائے تو پھر قبولیت کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور چیزیں دونوں ہی ضروری ہیں، عمل بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اور قبول ہونا بھی اس کا ضروری ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی اس کے اندر پیش کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک قرآن کی ایک آیت لے کر آتے ہیں، اور وہ آیت تفسیر نمونہ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر کافی بحث ہے، اور اس آیت کے اندر یہ کہ جو لوگ بھی ایمان لائے مسلمان اور یہود و نصارہ اور سائبین میں سے، والسابئین، سابئین میں سے، سابئین جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے اندر حضرت یحییٰ، حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کے پیروکار، جو بھی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کی جزا اور اجر ان کے پروردگار کے ہاں مسلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب یہود و نصارہ وغیرہ یہ بھی جو ہے اگر ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، یعنی ان کے اوپر ایمان رکھتے ہوں اپنے اپنے انبیاء کے اوپر، تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک چیز بڑی مشہور کی جا رہی
حالانکہ اس کے یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ یہود و نصارہ بھی اپنے اسی ایمان کے اوپر بس اچھے عمل کریں تو یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ تو پیغمبر اسلام کی معاذ اللہ رسالت ہی باطل ہو جائے گی، کہ وہ تمام پچھلے انبیاء والے افراد پیغمبر کے بعثت کے بعد ان کے اوپر بھی واجب ہے کہ پیغمبر کی نبوت کے اوپر ایمان لائیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم ولایت کو پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے تو ماننا یوں واجب نہیں ہے کہ تو خود قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور صابئین میں سے بھی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے بھی اجر پروردگار کے نزدیک ہے، مسلم ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ان افراد کے متعلق ایک شرط کے طور پہ بیان ہوا کہ جس زمانے میں یہ افراد تھے اور یہ اپنے انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح کرتے تھے تو ان کے لیے بھی اسی طرح سے جنت ہے۔ اور یہ وہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر پیغمبر تک کے درمیانی زمانہ جو تقریباً 550 سال تک کا ہے، ان افراد کے لیے بھی یہ والی آیت آئی ہے کہ پیغمبر اسلام تو اب تک آئے نہیں اور پچھلے انبیاء کے پیروکار اس وقت کے بعد تک چلے آ رہے تھے، تو وہ ان پر اگر اعتقاد رکھتے تھے اور روز قیامت پہ اعتقاد رکھتے تھے، ان انبیاء پر اعتقاد رکھتے تھے، ان کی کتابوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور عمل صالح بجا لائے، وہ بھی انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے یا اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن پیغمبر کی بعثت کے بعد ایسا نہیں، سب پر واجب ہے کہ پیغمبر کی اتنی احادیث اس سلسلے میں کہ حضرت موسیٰ بھی میرے زمانے میں ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت تمام انبیاء کے اوپر بھی واجب ہے۔ ان کی رسالت کے بعد سے یعنی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ پرانے سابقہ انبیاء کی نبوت پہ تو اعتقاد رکھے لیکن پیغمبر کو نہ مانے اور پھر بھی آخرت میں بخشا جائے، تو قرآن کی دیگر آیات کے بھی خلاف ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ولایت کی ایک بات آ گئی تھی تو لوگ اس میں ایک شبہ یہ والا ڈالتے ہیں، اور یہ شبہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یعنی ولایت کو کے عقیدے کو کنڈیم کرنے کے لیے یا اس کو باطل ثابت کرنے کے قرآن کی اس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ اس کا یہ مفہوم نہیں۔ اور تفسیر نمونہ کے اندر باقاعدہ آپ جا کر اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں۔ تو اعمال کی صحت اور اس کے بعد اعمال کا قبول ہونا، یہ دو چیزیں۔ اچھا، البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں پھر بھی کہ بغیر تقلید کے بھی کسی کے اعمال صحیح ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ کیا کوئی شخص تقلید کیے بغیر رہ سکتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات اٹھتی رہی ہے۔ تو دیکھیں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص تقلید نہ کرے تو اس کے اعمال کے صحیح ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں گے یہ 3 صورتیں کہاں کہاں پائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ ایک پہلی چیز اس کے اندر یہ کہ سابقہ اعمال واقع کے مطابق ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہر عمل اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے انجام دینا ہے، زندگی کے دیگر اعمال کس طرح سے آپ نے کرنے ہیں، یہ سب صحیح طور پر اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اب کسی شخص نے تقلید وغیرہ نہیں کی لیکن وہ زندگی میں اس طرح سے اعمال انجام دیتا رہا کہ اس کے عمل خود بخود اس طرح سے ہو گئے کہ جیسے اللہ کے پاس لکھے ہوئے تھے۔ اب آپ خود سوچیں، اپنے دماغ میں لا رہی ہوں گی کہ ایسا ممکن ہے؟ کتنا محال چیز ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی اعمال لاتا رہے۔ اچھا، یہ کتنی چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ 10 چیزوں میں ہو سکتا ہے، 20 چیزوں میں ہو سکتا ہے، 50 چیزوں میں یہ تکا لگ سکتا ہے، 100 چیزوں میں لگ سکتا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں جو چیزیں جن پر آپ عمل کر رہی ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہو جائیں جیسے اللہ کے پاس لکھے ہوئے۔ ہاں، عقل یعنی ہم یہ اس طور پر تو لا سکتے ہیں کہ وہ عمل واقع کے مطابق ہو جائے، یعنی اللہ کے پاس جیسا لکھا ہے ویسا ہو جائے، تو چاہے وہ تقلید نہ بھی کر رہا ہو تب بھی اس کا وہ عمل صحیح سمجھ لیا جائے گا۔ یہ اصولی طور پر تو مسئلہ صحیح ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں اور خود اپنے وجدان کے مطابق اس کو فیصلہ کریں۔ جب آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ احکام کی دلیلیں بعد میں دیکھا کرو، پہلے وہ چیز اپنے وجدان پر پیش کرو، یعنی خود محسوس کرو اللہ، کیونکہ عقل کو نبی باطنی کہا گیا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کیا حکم لگا، عقل تسلیم کر رہی ہوتی اس بات کو کہ میرے تمام زندگی کے لاکھوں اعمال جو میں انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں وہ سب ایسے ہو جائیں جیسے اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا محال ہے یہ چیز۔ تو ہم ایک ایسی، اچھا یہ اس کا بھی پتہ کب چلے گا؟ جب وہاں پہنچ جائیں گے۔
جب پیچھے جا کر اپنے اعمال کی اصلاح بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ اس کے اندر ہے. تو اگر آدمی کو یہ سوچے کہ میں خود بخود ایسا عمل کروں کہ اللہ کے پاس جیسا لکھا ہوا ویسا ہو جائے, تو یہ تقلید سے اگرچہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے, لیکن ایسا ہونا مشکل اور ناممکن بھی نظر آتا ہے. اور یہ کہ جب پتہ چلا وہاں جا کر کہ 100-200 تو مسئلے تمہارے ٹھیک ہو گئے تھے, لیکن باقی 10 لاکھ مسئلوں کے اندر تم نے یہ فلاں غلطی کی ہے کیونکہ وہ واقعے کے مطابق نہیں تھے, تو اس کے بعد پھر تو اس کی تلافی کا بھی موقع نہیں ہوگا. اچھا مجتہد, کیا یہ ممکن ہے کہ مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہو وہ واقعے کے مطابق نہ ہو؟ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو جیسے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, مجتہد کو تو وہی فتویٰ دینا چاہیے نا. تو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ فتوے کے مطابق تو نہیں تھا, واقعے کے مطابق ہو گیا کہ اس کے اعمال صحیح ہو جائیں. دیکھیں مجتہد اپنی پوری کوشش کرتا ہے. اب آیت اللہ سیستانی بچپن سے لے کر اور اب 85-90 سال کے قریب مثلا ہو رہے ہیں, کب سے وہ جو ہے مسلسل محنت کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے مراجع ہوتے ہیں بچپن سے لے کر 20-20 گھنٹے تک روزانہ کا مطالعہ, پڑھائی, درس خارج, تمام مصروفیات کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, کتنا عمیق اور گہرا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی امکان اس کا ہے کہ یہ اس کسی سب مسئلوں میں نہیں, کچھ مسئلے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں واقع تک نہ پہنچ سکیں. جیسا اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے ویسا, اور اس کے بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. کبھی راویوں کا کوئی صحیح تحقیق نہ ہو پائی, کسی راوی کے حالات صحیح طور پر نہ مل پائے, اور راوی کے حالات کے اوپر ہی جو ہے عام طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے بہت سی اور چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے. تو غلطی کا ایک امکان ہوتا ہے. تقلید کے اندر ایک ظنی چیز ہے کہ بہرحال 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار یہی جو ہے حکم خدا پروردگار کی طرف سے ہے. تمام کے اندر ایسا نہیں کہا جا سکتا اتنا یقین سے. تو مجتہد ہو سکتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود بھی واقع تک نہ پہنچ سکے. یہ دماغ میں خیال ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل جیسا اللہ کے پاس لکھا ہوا ویسا تو ہو جائے. تو ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسا مجتہد کے پاس اس کے رسالہ عملیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ مجتہد کا اپنا فتویٰ بھی واقع کے کچھ فتاوے واقع کے مطابق نہ ہو, کیونکہ وہ اپنی سے پوری کوشش کرتا ہے. اب امام خمینی ہے, پوری زندگی مثلا اجتہاد اور ان مسائل کے اندر, اور اس کے بعد پھر خیر وہ تو حکومت اسلامیہ قیام, اور تو بالکل وہ تو آخری مراحل کے اندر ہوا تھا, لیکن پوری زندگی تو اس کے اندر لگائی تھی. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ خوئی ہیں, پوری زندگی جو ہے وہ اتنی گہرا مطالعہ کرتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے فتاوے وغیرہ دیے. تو اس کے باوجود بھی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ان کے فتوے کے اندر کوئی کمی رہ جائے یا وہ غلط ہو جائے ان کا فتویٰ. لیکن وہ تو اپنی سی پوری دیانتداری کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, پورے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں. پھر اگر غلطی ہو جائے اور واقعے کے مطابق نہ ہو تو ان سے مواخذہ بھی انشاءاللہ اس کا نہیں ہوگا. تو مراجع ہیں جیسے آیت اللہ صافی گل پائیگانی, اتنی عمر کے اندر کمر جھکی ہوئی, ابھی بھی استفتاءات کے جواب دے رہے ہیں, ابھی بھی وہ ان کتابوں کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں. ایک آدمی اتنی دیانتداری کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہو, تو جب بھی ان افراد کی, ایسے افراد کی تقلید کا بھی حکم دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چیز ہوئی کہ اس صورت میں عمل صحیح ہوگا بغیر تقلید کی جب وہ واقعے کے مطابق ہو جائے. اس کی پاسبلٹی بھی آپ نے دیکھ لی کتنی. نمبر 2, وہ جو شخص بغیر تقلید کے عمل کر رہا ہے اس نے اس طرح سے عمل کیا کہ وہ خود بخود احتیاط کے مطابق ہو گیا, احتیاط کے مطابق ہو گیا. اچھا, یہ مثلا اس کی مثال دی جاتی جیسے ایک عورت ہے, وہ ساری زندگی نامحرم سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی. اب آپ کو پتا ہے کچھ مجتہدین زیادہ تر مجتہدین چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, اور یہ چہرہ کھولنا یا چہرہ چھپانا یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں. مجتہدین میں بھی بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے, بہت ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ چیز بیان کی تھی کہ بہرحال آیت اللہ خوئی جو مرحوم تھے, وہ ان کا فتویٰ یہ تھا یا نظریہ یہ تھا کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورت کے لیے چہرہ چھپانا نامحرم سے ضروری, احتیاط واجب. لوگ اس زمانے میں بھی, ان کے زمانے میں امام خمینی وغیرہ کی طرف رجوع کر کے عورتیں چہرہ کھول لیتی تھیں, لیکن آیت اللہ خوئی کا تھا
احتیاط واجب فرماتے تھے کہ عورتیں چہرہ چھپائیں، یا مثلاً وہ تو احتیاط واجب لگاتے تھے، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ تو فتوے کی بنا پر کہتے ہیں کہ چہرہ چھپائیں، اور بعض اوقات جو ان کے سامنے عام طور پر جو زائرین میں سے خواتین جاتی ہیں، ایک خاتون زائرہ نے ان سے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو کہا بیٹی اگر میں نصیحت کروں گا تو مانو گی؟ اس نے کہا جی مانوں گی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آج سے نقاب لگاؤ۔ وہ خاتون اسی وقت اٹھیں اور انہوں نے نقاب لگائی اور آج تک اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ تو اس طرح سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ، لیکن یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی ہیں یا امام خمینی تھے یا رہبر معظم ہیں، ان سب کا ہے کہ چہرہ کھول سکتی۔ اب اس نے خود بخود اس طرح سے عورت نے عمل کیا کہ وہ چہرہ چھپاتی رہی، تقلید نہیں کرتی تھی، بس اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہماری بزرگ خواتین جو انڈیا وغیرہ کی تھیں وہ ہمیشہ، بلکہ جہاں پردہ نہیں تھا اس میں بھی پردہ کرتی رہی۔ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو کہ اپنے دامادوں سے بھی پردہ کرتی رہی ساری زندگی، حالانکہ داماد محرم ہوتا ہے اور اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پردہ کرتی رہی۔ اپنے محرم رشتہ داروں سے جو ہے وہ بہت سے جو محرم ہوتے تھے ان سے بھی تک جو ہے وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ نامحرم کے سامنے جو پردے والا مسئلہ ہے، تو اس نے خود بخود ایسا عمل کیا جو احتیاط کے مطابق ہو گیا۔ اب اس نے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل نہیں کیا، احتیاط کے مطابق عمل کر لیا۔ اس کا یہ عمل یعنی یہ بغیر تقلید کے بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے عمل احتیاط کے مطابق کیا۔ تو کیونکہ بہت سے مجتہدین جو ہیں وہ چہرہ چھپانے کو کہتے ہیں، کچھ مجتہدین مثلا چہرہ کھولنے کو کہتے ہیں، اس نے خود بخود ہی چہرہ چھپایا تو احتیاط کے مطابق ہو گیا، تو اس میں بھی کوئی تقلید نہیں ہے، یعنی تقلید کے بغیر بھی اس کا عمل صحیح ہو گیا۔ لیکن پھر یہاں پر پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ کتنے پوری زندگی وہ اعمال انجام دیتی رہی، کتنے اعمال ایسے ہوں گے جو احتیاط کے مطابق ہوں گے، کتنے اعمال، 5 10 15 20 50 100، لیکن وہ جو لاکھوں کروڑوں دفعہ کے جو اعمال ہیں جو دیگر چیزوں کے اندر، اس میں سارے کے سارے احتیاط کے مطابق ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ تھیوریٹیکل یہ مسئلہ موجود ہے لیکن پریکٹیکلی یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اب بعد میں پتہ چلا کہ احتیاط کے مطابق نہیں نکلے روز قیامت، اب تو اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی، اب اس کو ڈنڈے پڑیں گے وہاں پر کہ کیوں تم نے پھر تقلید نہیں کی تھی۔ ہاں واقعے کے مطابق ہو جائیں لیکن وہ چند ایک ہوں گے، احتیاط کے مطابق ہو جائیں وہ بھی چند ایک ہوں گے۔ یا مثلا جیسے آیت اللہ سیستانی کا ایک مسئلہ ہے، مثلا شکیات نماز کا مسئلہ، ان کے ہاں کیونکہ ایک سہولت ہے تو میں نے کہا ضمناً اس کا بھی ذکر کر دوں۔ لیکن اگر کسی کو شک ہو جائے، اب آپ کو پتا شکیات میں بھی کتنی، یعنی جس کو کبھی شک نہیں ہوتے نا، وہ بھی ایک دفعہ شکیات کا چیپٹر پڑھ لے تو اس کے بعد اتنے شک ہوں گے کہ کچھ حد نہیں۔ لیکن کیا کریں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے جب آپ نے نہیں بتائے تھے اتنے شک کبھی بھی نہیں ہوئے تھے جتنے ہم شکیات کے مسئلے پڑھنے کے بعد ہونے لگے۔ خیر، تو اب اس کے بھی پورے پورے چارٹ بنائے جاتے ہیں کہ وہ شک آپ کو کب ہوا ہے، رکوع سے پہلے ہوا ہے کہ رکوع میں ہوا ہے کہ رکوع کے بعد ہوا ہے، تو پہلے سجدے میں ہوا ہے تو پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہوا ہے تو دوسرے سجدے میں، دوسرے سجدے کے بعد، پھر کون سی رکعت میں ہوا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے، اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کب شک ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شکیات رکعت ہو جائے تو وہ اگر یہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ نماز کو وہیں پر توڑ دے اور نئے سرے سے نماز پڑھ لے۔ یہ سب نہیں کہتے، آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے۔ باقی علماء کہتے ہیں نہیں، آپ جتنے عام طور پر شکیات کے مسئلے عام طور پر زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا یاد کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ جس قسم کا جو شک کسی کو آتا ہے اس کا حل پہلے سے وہ نکال کر رکھے، اور اگر نہیں ہے تو وہ کسی موقع پر کوئی حل موجود نہ ہو اس کے پاس تو وہ پچھلی جو نشست میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اس کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا، خود ہی وہ اپنا فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا، اس وقت میری کیا شرعی ذمہ داری۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام شکیات کے جو پراپر طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کرے ہو، کس موقع پر کیا شک ہے اس کو یاد کرے ہو، یہ طریقہ جو احتیاط کے مطابق ہے۔ اور وہ طریقہ کہ نماز کو توڑ دے اور نئے سرے سے نماز پڑھے، بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو احتیاط کے مطابق نہیں، یہ تو بہت ایک ایزی اپروچ ہے، ایک لیزی اپروچ جسے کہا جائے۔ یہ میں اپنی زبان کے اندر کہہ رہا ہوں کہ نماز توڑیں اور بس دوسری نماز پڑھ لیں، کون اس چکر کے اندر پڑے۔
لیکن وہ احتیاط وہ عورت جو تھی یا وہ مرد ہے، وہ ساری زندگی جب بھی شک ہوتا رہا ہے تو وہ اس طرح سے عمل کرتا رہے کہ احتیاط کے مطابق ہو گیا، جبکہ اس نے کسی تقلید وقلید بھی نہیں کی. اس نے کہیں پڑھ لیا تھا اس طرح سے جو ہے عمل ہوتا ہے، اب تقلید کہیں نہیں کی اس نے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہا، تو اس کا عمل، یہ عمل احتیاط کے مطابق ہو جائے گا. تو یہ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں. تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ جو وہ اعمال کے جو کہ احتیاط کے مطابق ہو جائیں وہ بغیر تقلید کے بھی صحیح سمجھے جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مسئلہ ایک پیش آتا ہے، جیسے سر کے مسح کا مسئلہ. سر کے مسح میں آپ کو پتا ہے کہ سارے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے ہو، لیکن نیچے سے اوپر اگر سر کا مسح کیا جائے تو اس میں مجتہدین کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ تو یہ کہتا ہے، جس میں مرحوم آیت اللہ خوئی شامل تھے، وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نیچے سے اوپر سر کا مسح نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد سر پہ مسح کے لیے انگلیوں کو رگڑتے ہیں، اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اس طرح سے کرتے رہتے ہیں. تو نیچے سے اوپر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کا وضو صحیح نہیں ہوگا. لیکن باقی مراجع اس طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں. آج کل کے زیادہ تر مراجع کہتے ہیں کہ نیچے سے اوپر بھی سر کا مسح صحیح ہے، البتہ احتیاط مستحب کے خلاف ہے، یعنی ثواب کم ملے گا آپ کو. اب کوئی عورت ہے یا مرد ہے، وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی سر کا مسح کرتی رہی کہ جو کہ احتیاط کے مطابق تھا، اور اس کے اندر ایک لحاظ سے خلاف احتیاط ہے. تو بغیر تقلید کے بھی اگر وہ عمل انجام دیتا رہا یا انجام دیتی رہی، اس نے تقلید نہیں کی تھی، تو اس کا وہ وضو صحیح سمجھ لیا جائے گا، کیونکہ اس نے تو خود ہی احتیاط کے مطابق ہی عمل کیا اور اس کے مطابق وہ عمل صحیح تھا. تو عمل اگر احتیاط کے مطابق ہو جائے، لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ عمل احتیاط کے مطابق ہو جائے، یہ کتنا ریئر ہوگا، کتنا کم ہوگا، ایسا کتنے سارے مسئلے ہوں گے جو احتیاط کے مطابق نہیں ہوں گے. یا مثلا جیسے کہ حالت روزہ میں پورے سر کو پانی میں ڈبونے کا مسئلہ ہے، جس کو ہم آسان زبان میں کہیں جیسے عام طور پر سوئمنگ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں پورے سر، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یعنی قول مشہور یہ ہے، یعنی زیادہ تر شیعہ علماء کا نظر یہ ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کچھ فتوے کی بنا پہ کہتے ہیں، کچھ احتیاط واجب لگا کر کہتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سوئمنگ کرے حالت روزہ میں اور حلق وغیرہ کے اندر پانی نہ جائے تو اس کا روزہ صحیح. ہاں، شدید مکروہ ضرور ہے، ثواب بہت زیادہ کم ہو جائے گا روزے کا، لیکن روزہ باطل نہیں. اب اگر کوئی شخص خود ہی احتیاط کرتا رہا ہے اور وہ حالت یعنی اس نے سوئمنگ نہیں کی ہے، اس کا عمل خود ہی احتیاط کے مطابق ہو گیا، تو اس کا روزہ بچا رہے گا، اگرچہ اس نے تقلید نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے. تقلید اس لحاظ سے نہ کرنے کا کہ شرعی حکم کے طور پر تمہارے اوپر ضروری تھا، لیکن عمل کے لحاظ سے اس کے وہ عمل صحیح سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ عمل اس نے احتیاط کے مطابق انجام دیا ہے اور ان تمام موارد سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ جو روزہ توڑنے والے ہیں، جس کے اندر ایک ہی سر کو پانی میں ڈبونا بھی. تو لیکن یہ کتنے مسئلوں میں ایسا ہوگا؟ اچھا، اس میں اور بتا دیا جائے، بہت سے لوگ اکثر رمضانوں میں یہ سوال بہت آتا ہے کہ سر کو پورا پانی کے اندر ڈبونے سے مراد عام طور پر لوگ لیتے ہیں کہ شاور کے ذریعے بھی تو پورا سر ہمارا پانی میں ڈوب رہا ہے. نہیں، شاور کے ذریعے پورا سر پانی میں ڈوبتا نہیں. یعنی جس طریقے سے ٹھہرے ہوئے پانی یا سوئمنگ پول وغیرہ کے اندر یا کسی جگہ کوئی پانی پورا رکا ہوا موجود ہے، ہم پورا سر کو پانی میں ڈبو رہے ہوں، شاور اس مسئلے میں نہیں آتا. اگر پوری فورس کے ساتھ بھی پانی شاور سے گر رہا ہے تب بھی یہ اس مسئلے میں نہیں آئے گا اور جو ہے وہ روزہ صحیح رہے گا. اچھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تکے کتنی دفعہ لگیں گے کہ عمل واقع کے مطابق ہو جائے یا عمل احتیاط کے مطابق ہو جائے. بہت کم ایسا ہوگا. اچھا، تیسری صورت ایک اور بھی ہے کہ جس میں بغیر تقلید کے بھی عمل صحیح ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس شخص کے جو اعمال انجام دیتا رہا یہ اس شخص کے فتاوے کے مطابق ہو گئے جس کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی. مثلا آج کا کوئی شخص ہے، مثلا اس کو آیت اللہ سیستانی کی جیسے تقلید کرنی چاہیے مثلا، تو اب وہ خود بخود ہی وہ ایسے اعمال انجام دیتا رہا بغیر تقلید کے جو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ہو گئے. کیا ممکن ہے
کہ ایک شخص پورے اعمال انجام دیتا رہے اور اس کا ہر عمل مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جائے؟ کتنا مشکل کام ہے. مثلا مثال دے دوں، جیسے لکھا ہوا، جیسے کچھ دن پہلے بھی آیا تھا، اگر کوئی لکھ کر ہم سے سلام کرے، ای میل پر سلام کرے، خط میں لکھ کر سلام کرے، تو اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ واجب نہیں اس کو جواب دینا. مثلا کوئی ہم سے لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، چاہے وہ آپ کے پاس واٹس ایپ آ رہا ہے سلام کا لکھا ہو، تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. آیت اللہ خامنئی کا یہ ہے کہ وہ ان کا ایک فتویٰ تو بعض دفعہ احتیاط واجب لکھا ہوا ہے اور کچھ کے اندر انہوں نے اجازت بھی دے دی کہ نہیں احتیاط مستحب ہے. تو ممکن ہے فتویٰ تبدیل ہوا، یہ تحقیق ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کون سا والا آخری فتویٰ ہے. تو بہرحال اگر بالفرض احتیاط واجب بھی ہے تو اب وہ کوئی بغیر تقلید کے وہ سلام کا جواب دیتا ہی نہیں تھا لکھے ہوئے میں، لیکن اس کا یہ عمل خود بخود اس کے مرضی یا جس کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی اس کے فتوے کے مطابق ہو گیا. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ سلام لکھے ہوئے کا جواب دینا واجب نہیں، تو یہ عمل فتوے کے مطابق ہو گیا. یہ تکا تو لگ گیا ایک مسئلے میں، 2 مسئلے میں، 5 مسئلے میں، 10 مسئلے میں، لیکن سارے فتوے جو ہے، سارے اعمال جو ہیں اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جائیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اسی طرح سے مثلا عورت کیا اپنے مخصوص ایام میں قرآن کی تلاوت کر سکتی؟ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا زیادہ تر کا تو یہی نظریہ ہے کہ سوائے 4 آیات سجدہ کے، جن کی تلاوت سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ 4 آیات ہیں 4 مختلف سوروں میں، تو بس صرف ان آیتوں کا نہ پڑھے، اس کے علاوہ پورا قرآن پڑھ سکتی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ویسے ہی ثواب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ثواب میں کچھ کمی ہو جائے گی غیر حائض کی نسبت، ثواب میں کمی زیادہ وغیرہ کے لحاظ سے الگ فتوے ہیں. اچھا، کچھ تو یہ تو ہو گیا کہ زیادہ تر علماء جس میں خود آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں وہی بات کہتے ہیں کہ سوائے 4 آیات کے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 آیتیں جن سوروں میں ہیں ان سورے کی بھی کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی. جیسے امام خمینی وہ کہتے تھے کہ ان سوروں، احتیاط واجب لگاتے تھے کہ ان سوروں کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی، وہ 4 آیتیں جن سوروں کے اندر ہیں. اب اس عورت نے اس طرح سے عمل انجام دیتی رہی کہ وہ ان سوروں کو پڑھتی ہی نہیں تھی، اور مثلا اس کو کرنی چاہیے تھی امام خمینی کی تقلید، تو اس کا عمل خود بخود اپنے مرجع کے فتوے کے جس کی تقلید کرنی چاہیے تھی اس کے فتوے کے مطابق ہو گیا، اگرچہ یہ تقلید نہیں کرتی تھی. تو یہ گناہگار اس مسئلے کے اندر نہیں ہوگی. لیکن پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ ایسے کتنے مسئلے ہوں گے. یہ تو میں نے چند ایک مثالیں صرف آپ کے سامنے اس لحاظ سے پیش کی. اسی طرح سے مثلا ایک بچے کا اگر عقیقہ ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت کون کون کھا سکتا ہے؟ یہ تو میں ایک لائن کا بھی مسئلہ بیان کروں گا، ورنہ تو یہاں 1-1.5 گھنٹے کے تقریباً عقیقے کے فقہی احکام بیان ہو چکے ہیں پچھلے سالوں میں یہاں کی کلاسز میں. لیکن عقیقے کے گوشت کھانے کا مسئلہ، اس میں کچھ مراجع یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ماں نہیں کھا سکتی، جس میں آیت اللہ خوئی شامل تھے. اور باقی جو مراجع ہیں جیسے آیت اللہ سیستانی بھی ہیں اس کے اندر، رہبر معظم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماں بھی کھا سکتی ہے اگرچہ مکروہ ہے اس کے لیے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کے لیے کھانا حرام ہے جس کا عقیقہ ہو رہا ہے. جیسے چھوٹے بچہ ہے وہ تو گوشت کھا بھی نہیں سکتا، 7ویں دن عقیقہ ہے اس کا تو مسئلہ نہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہوتا اور وہ بعد میں بھی اپنا عقیقہ کرواتے ہیں. تو اگر بعد میں بھی اگر وہ اپنا عقیقہ کروا رہے ہیں تو ان کا یہ لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اپنے عقیقے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں؟ تو ایک کنفیوژن بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے کہ اپنے عقیقے کا گوشت خود کھانا یہ تو حرام ہو سکتا ہے. نہیں، حرام نہیں، ان کے لیے بھی مکروہ ہے. مثلا آپ کا عقیقہ اگر ابھی ہو رہا ہے تو آپ کے لیے مکروہ ہے، حرام نہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کے علاوہ جو دیگر مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں ماں جو ہے یا اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، اب اختلافی فتوے میں نہیں جا رہا، لیکن مثلا والدین ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں وہ مکروہ ہے کہ وہ، لیکن وہ اس کے باوجود بھی کھا سکتے ہیں.
اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ جیسے آیت اللہ خوئی بھی کہ ماں احتیاط واجب کی بنا پر نہ کھائے، تو وہ صرف گوشت کا مسئلہ ہے، لیکن اگر مثلا اسی گوشت سے بریانی پک گئی ہے تو وہ چاول کھا سکتی ہے، اسی کا قورمہ بن گیا تو وہ شوربہ کھا سکتی ہے اس کا، تو یہ نہیں کہ وہ پورا کھانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ خیر، تو وہ اس طرح سے عمل اس نے کیا کہ وہ جو ماں تھی اس نے عقیقہ کا گوشت نہیں کھایا، تو یہ عمل خود بخود احتیاط کے مطابق ہو گیا۔ مثلا اس کو آیت اللہ خوئی کی اپنے زمانے میں تقلید کرنا چاہیے تھی، اور اس کا عمل خود بخود اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو گیا، تو مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو گیا، تو یہ اس کا یہ عمل صحیح سمجھ لیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 صورتوں میں بغیر تقلید کے بھی اعمال صحیح ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ عمل واقع کے مطابق ہو جائے جیسا اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، عمل احتیاط کے مطابق ہو جائے، یعنی مشکل ترین مسئلہ جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہو جائے، یا عمل اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جائے جس کی تقلید آپ کو کرنا چاہیے تھی۔ لیکن ان تینوں کی پاسبلٹیز اگرچہ ہیں کچھ مسائل میں، لیکن تمام زندگی کے مسائل میں پاسبلٹیز نہیں ہیں، تو سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ایک مرجع عالم کی اور عادل کی تقلید کر لے، اور اس کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے جو مسئلے اس نے آپ کو عمل کے لیے پیش کیے ہیں اس پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ تو قیامت کے روز اس بات کا امکان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بھی دیانت داری سے مشورہ آپ کو وہ فتوے دیے ہیں پوری کوشش اور تقوی کے ساتھ، اور آپ نے بھی اس حکم خدا کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کی تقلید کی ہے، تو انشاءاللہ آپ دونوں ہی بری الذمہ روز قیامت ہوں گے۔ اور لیکن اگر کوئی شخص تقلید نہیں کرتا ہے تو اس طرح کے تکے کہ کبھی واقعے کے مطابق، کبھی احتیاط کے مطابق، کبھی اس فتوے کے مطابق، اس کی پاسبلٹیز بہت کم ہوگی، تو کوئی اور چارہ کار نہیں کہ انسان صحیح طور پر تقلید کر کے اپنے ذمہ داری کو پورا کرے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔